الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے اگر کسی سے تہمت لگ جائے تو۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دولہ مصطفیٰ جن رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی سے کسی کے اوپر تہمت لگ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ اگر کسی مسلمان سے کسی دوسرے مسلمان پر تہمت لگ جائے، جو تہمت لگا رہا ہے اس نے محض قیاس کی بنیاد پر، محض دوسروں سے سن کر یا محض بدگمانی کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کے اوپر تہمت لگا دی، تو اب اسے چاہیے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ سے بھی معافی طلب کرے، اور اس کے بعد جن جن لوگوں کے سامنے اس نے بیان کیا، یعنی کہ دوسرے مسلمان پر تہمت لگائی کہ اس نے ایسا کیا ہے، تو ان لوگوں کو جا کر بتائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس سے معافی مانگتا ہوں، میں نے محض سنی سنائی بات کر دی، یا میرا قیاس تھا، یا پھر میری بدگمانی تھی کہ میں نے ایسا بول دیا، مجھے معافی دی جائے۔ جن جن لوگوں کے سامنے اس نے بیان کیا الگ الگ ان سے مل کر بات بتائے اور ان سے معافی تلافی کرے۔ اور اگر جس کے اوپر بہتان لگایا اس کو بھی پتہ چل گیا کہ اس بندے نے مجھ پر بہتان لگایا ہے، تو اس بندے سے بھی جا کر معافی مانگے، اسے بھی بتائے کہ میں نے محض بدگمانی کی وجہ سے، قیاس کی وجہ سے، لوگوں سے سن سنا کر تیرے اوپر بہتان لگا دیا، تو مجھے معاف کر دے۔ یعنی کہ جس نے بہتان لگایا، جس کے اوپر بہتان لگا، اس کو راضی کرے، خوش کرے، اللہ کی بارگاہ سے بھی معافی تلافی کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے قسم کے الزامات، بہتان لگا دیے جاتے ہیں، جیسے کہ زنا کا بہتان لگا دیا جاتا ہے، لواطت کا بہتان لگا دیا جاتا ہے، اغلام بازی کا بہتان لگا دیا جاتا ہے، اسی طرح جھوٹ، وعدہ خلافی، غیبت، چوری، ایسی چیزوں کے بہتان لگا دیے جاتے ہیں۔ تو جو بھی پہلی بات، اگر کسی کا کوئی عیب معلوم ہو بھی جائے تو اس کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے۔ اگر 100% یقین ہو کہ اس نے یہ کام کیا ہے تو تب بھی اس کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے، کیونکہ اس طرح اس کا جو عیب ہے دوسروں کو بیان کریں گے تو یہ غیبت اور آبرو ریزی ہوگی۔ غیبت اور آبرو ریزی کی جو سزائیں ہیں وہ بھی بہت سخت تر ہیں۔ تو اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اس کے گناہ پر پردہ ڈالنا چاہیے،
اور کیونکہ اگر بیان کرے گا بھی تو اگر سامنے والے نے اس کے خلاف کیس کر دیا تو اسے 4 چشمدید گواہ لے کر آنے پڑیں گے، یعنی کہ گواہ لے کر آنے پڑیں گے، تو تب وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرے گا اور جس کے اوپر الزام لگا وہ جھوٹا ثابت ہوگا۔ تو اس طرح جس کے اوپر الزام لگا اس کو سزا ملے گی۔ اگر یہ گواہ نہیں لا سکتا تو الٹا اس کو ہی عدالت کے ذریعے سے سزا ملے گی۔ اور کہ کوئی ایسا مجرم ہے جس کا معاشرے کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کا عیب معاشرے میں بیان کیا جا سکتا ہے دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو لوگوں سے قرض مانگتا ہے اور کسی کا تجربہ ہے کہ یہ جس سے قرض لیتا ہے اس کو واپس نہیں دیتا، اور یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، تو اب لوگ بتا سکتے ہیں کہ بھائی اس کو قرض نہ دینا، تاکہ کیونکہ یہ واپس نہیں دیتا، لوگوں کے فائدے کے لیے بتا دیا جائے تاکہ ان کی رقم محفوظ رہے۔ تو اس طرح عوام الناس کی بھلائی کے لیے کسی کا عیب بیان بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اور یہاں پر ان لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں جن کے اوپر بہتان لگ رہا ہے کہ وہ گناہ کرتے رہیں اور ان کا گناہ بتایا ہی نہ جائے، بلکہ جو گناہ کرتے ہیں تو ان کا جو گناہ ہوتا ہے اس کی زیادہ سزا ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے انہیں بھی چاہیے کہ وہ اللہ پاک سے ڈرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے ناانصافی کی ہے ان سے بھی معافی مانگیں۔ اگر ان کا مال غصب کیا ہے، مال چھینا ہے، چوری کیا ہے، کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیل کھیلا ہے تو ان سے معافی مانگیں، حقوق اللہ بھی ادا کریں، حقوق العباد بھی ادا کریں، تو اس طرح سے ان کی معافی تلافی ہوگی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہتان تراشی سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔